بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روزے کی غرض و غایت یہ ہے کہ بندہ پرہیزگار بن جائے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ ان مباح، جائز، حلال، طیب چیزوں کو بھی کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر چاہیے یہ کہ دیگر حرام کام اور دیگر برے کام، ناجائز کام جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں ہر صورت میں، تو ماہ رمضان میں ان کاموں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ روزہ تو تمام اعضائے جسمانی کا ہونا چاہیے، تمام اعضاء کو آدمی برے اعمال سے اور برے کاموں سے بچانے کی کوشش کرے، تو حقیقت میں یہی روزہ ہے۔ جیسے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آنکھ کا روزہ بھی ہوتا ہے، کان کا روزہ بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا روزہ بھی ہوتا ہے، پاؤں کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کی چیزوں پر نظر جمی رہے، دیکھیں تو قرآن پاک کو دیکھیں، والدین کے چہرے کی زیارت کریں، علماء کرام کی زیارت کریں، ان آنکھوں سے اللہ کے نیک بندوں کا دیدار کیجیے، کعبہ معظمہ کے انوار دیکھیے، حجر اسود کی زیارت کیجیے، صفا اور مروہ دیکھیے، مکہ مکرمہ کی پیاری پیاری گلیاں دیکھیے، وادیاں اور کوثار دیکھیے، مدینہ منورہ کے جلوے پائیے اور گنبد خضرا کی زیارت کیجیے، سنہری جالیوں کی زیارت کیجیے، مدینہ پاک کے در و دیوار، مدینہ پاک کے لیل و نہار، مدینہ پاک کے کوثار، مدینہ پاک کے پیارے کبوتر، مدینہ پاک کی پیاری گلیاں، مدینہ پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد کی زیارت کیجیے، ریاض الجنہ جنت کی کیاری کی زیارت کیجیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ ایک اور عاشق رسول یوں عرض کرتے ہیں کہ کچھ ایسا کر دے اے میرے کردگار آنکھوں میں کہ ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اسی طرح کان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ ان کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنے، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ کسی کے خلاف کوئی بات، اور نہ کوئی تہمت، نہ کوئی گانا، نہ کوئی اور بری بات کانوں سے سنے۔ جاسوسی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنتا ہے اور ان باتوں کو وہ لوگ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، تو اس شخص کے کانوں میں کل بروز قیامت سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ لہذا روزے کے دوران تو بالخصوص اور عام طور پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کانوں کو غلط سننے اور غلط چیزوں کی طرف مائل ہونے سے بچائیں، گانے باجے اور دیگر چیزوں سے اپنے کانوں کو بچائیں۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے نہ غیبت کریں، نہ چغلی کریں، نہ گالیاں دیں، نہ کسی کو برا بھلا کہیں، اپنی زبان کو یوں محفوظ کر لیں کہ زبان سے کوئی لفظ نکلے تو اچھا ہی نکلے، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود و سلام پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اچھی باتوں کی تلقین کریں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ زبان کی بے احتیاطیوں سے بچیں، کیونکہ زبان سے جو کلمات ادا ہوتے ہیں ان تمام کا کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح ہاتھوں کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ کسی پر تشدد کرنے کے لیے نہ اٹھیں، کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہ اٹھیں، ہاتھوں سے کوئی گناہ کا کام نہ کریں، ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور پسند کے کام کریں۔ کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیریں، یہ ہاتھ اٹھیں
تو کسی بے سہارا کی مدد کے لیے اٹھیں، ان ہاتھوں سے کسی غریب کی مدد کریں، ان ہاتھوں سے ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو، تو لہٰذا ہاتھوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بنا لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ پاؤں کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ یہ پاؤں کسی غلط راستے پر نہ چلیں، یہ اللہ کی نافرمانی کے لیے نہ چلیں۔ پاؤں اٹھیں تو مسجد کی طرف اٹھیں، پاؤں اٹھیں تو علماء کی مجلس میں جانے کے لیے اٹھیں، تلاوت قرآن سننے کے لیے جائیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے جائیں، علماء کرام کے درس و بیان کو سننے کے لیے جائیں۔ اے کاش ہمارے پاؤں اٹھیں تو مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے اٹھیں، ہم ان پاؤں سے حج بیت اللہ کی زیارت کی نیت سے سفر کریں۔ اے کاش ہمارے پاؤں مکہ مکرمہ کی خوشگوار ہواؤں میں، مکہ مکرمہ کی پیاری گلیوں میں چلیں، یہ پاؤں ہمیں مینا میں لے کر جائیں، عرفات میں لے کر جائیں، یہ صفا و مروہ پر چلنے کے لیے ہمارے کام آئیں، ہم مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلیں، ان پاؤں سے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم روضہ رسول کی زیارت کے لیے جائیں اور جنت البقیع کی زیارت کے لیے جائیں، شہدائے احد کے مزارات کی زیارت کے لیے جائیں اور مدینہ منورہ کے دیگر مقدس مقامات کی زیارت کے لیے پاؤں چلیں۔ تو کیا بات ہے، اگر پاؤں برے کاموں کی طرف چل کر گئے، ان پاؤں کے ذریعے بری صحبتوں کی طرف گئے اور برائی کے اڈے کی طرف گئے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یاد رکھیے، یہ اعضاء، یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہماری زبان، یہ ہمارے کان، یہ ہمارے پاؤں، آج یہ ہمارے ماتحت ہیں۔ ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں، ہم آنکھوں سے جو چیز دیکھنا چاہے دیکھ لیتے ہیں، ہم زبان سے جو بولنا چاہیں بول لیتے ہیں، ہم کانوں سے جو سننا چاہیں سن لیتے ہیں، ہم جدھر چلنا چاہیں پاؤں ہمارے پابند ہیں اور یہ ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جہاں جانا چاہیں چلے جاتے ہیں۔ لیکن کل بروز قیامت یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ ہمارے بس میں نہیں رہیں گی۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ کل جب ہمارے منہ بند ہو جائیں گے تو یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ ان ہاتھوں سے غریبوں کا سہارا بنتا تھا، یا اللہ یہ ان ہاتھوں سے یہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ بندہ ان پاؤں کے ساتھ چل کے مسجد میں جاتا تھا، علماء کی مجالس میں شریک ہوتا تھا، نیک کاموں میں شامل ہوتا تھا، غریبوں کی مدد کے لیے جاتا تھا، ان آنکھوں سے قرآن پاک کی زیارت کرتا تھا، مسجد کی زیارت کرتا تھا، مکہ اور مدینہ کی زیارت کرتا تھا، اس زبان سے یہ تلاوت قرآن کرتا تھا، درود و سلام میں مصروف رہتا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی میں مصروف رہتا تھا، اچھے اچھے اعمال کرتا تھا، نیکی کی دعوت دیتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا۔ لیکن برے اعمال کیے ہوں گے، برائیاں کی ہوں گی تو پھر یہ کل بروز قیامت ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام اعضائے جسمانی کو اپنی رضا کے کاموں میں مشغول رکھنے کی توفیق دے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔